السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا سبق، آج ہم نماز کے اندر پڑھے جانے والے نہایت اہم کلمات اور اذکار یعنی تسبیح، تسمیع، تحمید اور التحیات سیکھیں گے۔ نماز دین اسلام کا ستون اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح دنیا میں اہم شخصیت سے ملنے کے آداب اور خاص کلمات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے، رکوع، سجود کرنے اور بیٹھنے کے بھی مخصوص اور پیارے انداز و الفاظ ہیں، جن کا ترجمہ جان کر نماز پڑھنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 یعنی پارٹ 3، تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ جب ہم رکوع کریں گے تو سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھیں گے رکوع کے اندر، اسی کو یہاں سمجھا رہے سبحان ربی العظیم کہنا جو رکوع میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب سجدہ میں جائیں گے رکوع سے اٹھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی کہنا جو سجدہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ کے ترجمے دیکھ لیں تاکہ آپ کو نماز کے اندر جو پڑھے جانے والے کلمات ہیں ان کی روحانیت، ان کی نورانیت آپ کو محسوس ہو، آپ کو مل سکے۔ یہ دیکھیں ترجمہ، کس چیز کا ترجمہ ہے؟ جو تسبیح ہم رکوع اور سجدہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں سبحانہ پاکی بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ہوا سبحانہ کا۔ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاکی بیان کرتا ہوں، ربی اپنے پروردگار کی یعنی اپنے پالنے پرورش کرنے والے کی، العظیم جو کہ بہت بڑا ہے۔ یہی ترجمہ سبحان ربی الاعلی میں ہے، یہ الاعلی کا ترجمہ بدل جائے گا، اس کا ترجمہ ہے جو بہت بلند ہے، العظیم کا ترجمہ جو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ سبحانہ پاکی بیان کرتا ہوں، ربی اپنے پروردگار کی، الاعلی جو بہت بلند ہے، سبحان ربی العظیم پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بہت بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بہت بلند ہے۔ آگے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ جب امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ اس کا ترجمہ ہے سن لی۔ سمع کا ترجمہ سن لی، کس نے سن لی؟ یعنی اللہ نے سن لی، سن لی اللہ نے، اس کی جس نے، لمن کا ترجمہ اس کی جس نے تعریف کی۔ اس کے اندر ہو پرونون ہے یعنی ضمیر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، رکوع سے اٹھنے کے وقت امام یا تنہا نماز پڑھنے والا کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، یا تو امام کہے گا یا پھر تنہا نماز پڑھنے والا بندہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے کلمات دیکھیں، تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہنا، ربنا لک الحمد اس کا ترجمہ دیکھ لے، ربنا اے ہمارے پالنے والے یعنی اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے ہے، الحمد سب تعریف، ربنا لک الحمد اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہے سب تعریف۔ یہ کلمہ رکوع سے اٹھنے کے وقت مقتدی کہے گا، یعنی جب امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی پیچھے سے کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد۔ اسی بات کو یہاں سمجھا رہے، رکوع سے اٹھنے کے وقت مقتدی کہے گا۔ اب آگے تشہد یعنی التحیات ہے، ایک طرح سے معراج کے واقعہ کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے تو کیا لے کر گئے؟ تشہد یا التحیات، جو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہے التحیات کے؟ یہ دیکھیں، التحیات اس کا ترجمہ ہوگا تمام عبادتیں جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے زبانی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے، الصلوات تمام عبادتیں جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، الطیبات اس کا ترجمہ تمام عبادتیں جو مال کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں یہ سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے دیکھیں ترجمہ، السلام سلام علیکہ آپ پر، ایہا اے النبی نبی، برکاتہ اس کی برکتیں،
علینا ہم پر، علا اوپر، عبادی بندو یعنی بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں۔ پورا ترجمہ التحیات کا ایک ساتھ دیکھیں۔ التحیات تمام عبادتیں جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور تمام عبادتیں جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، والطیبات اور تمام عبادتیں جو مال کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور رحمت اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں یعنی اللہ کی برکتیں، السلام علینا سلام ہو ہم پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جس بات کا بار بار تقریروں میں بیانوں میں آپ نے سنا ہوگا، معراج کے سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں اپنی امتیوں کو نہ بھولا اور یاد کیا۔ دیکھیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہے یعنی اللہ کے نیک بندوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، ان لا کہ نہیں ہے کوئی، الہ معبود، الا اللہ سوا اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد اور گواہی دیتا ہوں میں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اللہ کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی جی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے ان بندوں پر بھی سلامتی ہو جو نیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہاں پر آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم درود شریف اور دعائے معصورہ کے کلمات پڑھیں گے، ان کے ترجمے کو جانیں گے۔ ابھی تک کے جو کلمات تھے، اذکار تھے، ان کے ترجمے، ان کی میننگ آپ نے جانا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اب صرف الفاظ پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معانی، ان کے مفاہیم کو بھی سمجھیں گے اور پھر ان کو سمجھتے ہوئے نماز کو ادا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔